لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جمعہ کی نماز قبول فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جمعہ کی نماز قبول ہو جاتی ہے، جس کا خطبہ پڑھنا اور پڑھانا قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنے والے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ہماری جمعہ کی نماز قبول ہو جائے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ خیر میرے دوستو، ہم الحمدللہ بالکل وقت پر شروع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ سب پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے، اور انشاءاللہ جیسے بات پوری ہو جائے گی اس کے بعد سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، سب ساتھ میں سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تو ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی ساتھ میں کہو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ یہ ہمارے مولانا سراج صاحب آگے آ جائیے، آگے ان کو جگہ دے دیں۔ بڑے عالم ربانی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرمائے۔ چلو بھائی سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، جم کے اللہ کا ذکر کرے میرے دوستو، اس ارادے کے ساتھ، ہاں اس ارادے کے ساتھ ذکر کرو کہ میری زبان پر اللہ، دل میں اللہ، دماغ میں اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے دوستو، ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ ذکر ہماری طبیعت بن جائے۔ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ شریعت ہماری طبیعت بن جائے گی نا، شریعت ہماری طبیعت بن جائے گی تو اللہ کہتے ہیں تجھے نفس مطمئنہ مل گیا، اور جس کو نفس مطمئنہ مل گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنتی بن گیا۔ لیکن شریعت کو طبیعت بناؤ۔ وہ کیسے شریعت طبیعت بنے گی؟ خوب شریعت پر عمل کرو اور دعا کرو، اللہ مجھے شریعت پر ڈال، اللہ مجھے شریعت پر ڈال۔ جیسے دیکھو، ہم کو جب پیاس لگتی ہے تو آدمی کا ذہن پانی کی طرف چلا جاتا ہے، چلا جاتا نہیں چلا جاتا؟ سوچنا پڑتا ہے؟ سوچنا نہیں پڑتا، فوراً ذہن کس کی طرف چلا جاتا؟ بھوک لگی، فوراً ذہن کس کی طرف چلا جاتا؟ کھانا۔ کیوں؟ پانی پینا ہماری طبیعت بن گئی، کھانا کھانا ہماری طبیعت بن گئی، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ اب دیکھو، جیسے ہم لوگ سب لوگ مسجد میں آئے، یہ کالی پل امباور کی جامع مسجد اللہ قبول فرمائے، ہم سب لوگ آئے، لیکن اب یہ سوچو کہ جب ہم اندر آئے کس نے دعا پڑھی، کس نے دعا پڑھی، کس نے دعا نہیں پڑھی؟ پھر جب اندر آئے تو تیرا کون سا پاؤں اندر آیا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جب مسجد میں آئے تو رائٹ دایاں پاؤں آگے آنا چاہیے۔ تو بتاؤ کس کا دایاں پاؤں پہلے آیا؟ کس نے دعا پڑھی؟ نہیں۔ اب زور ڈالنا پڑتا ہے، زور ڈالنا پڑتا ہے کہ دعا پڑھ، دایاں پاؤں۔ اتنا شریعت پر عمل کرو کہ طبیعت بن جائے کہ مسجد میں آئے تو ذہن فوراً دائیں پاؤں کو آگے بڑھا دے، ذہن فوراً تمہیں دعا پڑھا دے، کھانا کھانے بیٹھے فوراً ذہن تمہیں دعا پڑھا دے۔ تم چاہے ہزاروں کے بیچ میں بیٹھے ہو لیکن آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا وقت پر یاد آ گئی، کھانے کے بعد کی دعا وقت پر یاد آ گئی، استنجا کھانے کی دعا وقت پر یاد آ گئی، نکلنے والی دعا وقت پر۔ دیکھو، دعا یاد کرنا کمال نہیں ہے، وقت پر پڑھنا اس کا کمال ہے۔ ہمیں کسی کو 52-55 دعا یاد ہے لیکن وقت پر نہیں پڑتا، تو ایسی دعاؤں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ جو عمل میں نہ آئے، جو عمل میں نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو، کوشش کرو کہ یہ شریعت جو ہے وہ میری اور آپ کی طبیعت بن جاوے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں، اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں برا نہ مانے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے, جو تھوڑی تھوڑی درمیان میں, اس لیے کہ اگر بارش ہو گئی تو باہر کوئی ایسا شہر بھی نہیں ہے, بیچارے لوگ بارش میں نماز پڑھنی پڑے گی, پریشان ہوں گے. ہم جتنا ہو سکے آگے بڑھ بڑھ کے بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کا ثواب بھی اللہ ہم کو دے گا انشاءاللہ. پیچھے جو بھی آئیں گے نا ان کا ثواب بھی اللہ ہم کو دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صحیح جم کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی صاحب آپ تو جم کے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور کہو بھائی صاحب عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت ضروری دو تین باتیں کرنا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں پر آئے, ہم سب کا فریضہ بنتا ہے, ضروری بنتا ہے کہ ہم ہمارے محسن اعظم کا شکر ادا کریں. کون محسن اعظم؟ ہمارے آقا. ارے ساتھ میں کہو بھائی ہمارے آقا. ان سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ہم پر بھائی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ ہم پر احسان کس نے کیا؟ نہ ماں نے اتنا احسان کیا, نہ ابا نے اتنا احسان کیا جتنا احسان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو خیر میرے دوستوں, ہم سب وہ محسن اعظم کا شکریہ ادا کریں. جمعہ کا مبارک دن ہے, ہم سب ساتھ میں پڑھیں گے. کس کا شکریہ ادا کریں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میرے دوستو, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. میری زبان کے اوپر بار بار آئے محمد, آپ سب کی زبان کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں گے. جمعہ کا دن, کوئی تھکنے کی تو بات نہیں, فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جمعہ کو قبول فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد. تھوڑی آواز بلند کریں درود پاک میں, اور توجہ, بالکل توجہ. اب سب خیالوں کو نکالو. اب اگر خیال ہو تو صرف اور صرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے احسانات کو سوچو اور درود پاک پڑھو. البشیر محمد, النذیر محمد, السراج محمد, المنیر محمد, الشاہد محمد, المبشر محمد, المذکر محمد, المطہر محمد, الحسیب محمد, الرؤوف محمد, الرحیم محمد. آمین. محمد طاسين محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد
محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو آج جمعہ کا مبارک دن ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کئی مرتبہ جمعہ میں تمام کو بتایا بھی گیا. آج درود پاک پڑھو گے عصر کی. اب کہو نا آپ لوگ کہو عصر کی نماز کے کہاں بیٹھ کے پڑھو گے؟ اسی جگہ جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی اسی جگہ. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 80 مرتبہ پڑھو گے. ماشاءاللہ آپ لوگ جواب دے رہے, بڑی خوشی کی بات ہے. 80 مرتبہ پڑھو گے. کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اور 80 سال کی عبادت اللہ نامہ اعمال میں لکھ دے گا. 80 سال کی عبادت اور 80 سال کے گناہ معاف. تو بھائی آج پڑھو گے نا؟ کون کون پڑھے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. کون پڑھیں گے آج اسی جگہ بیٹھ کر؟ کتنی مرتبہ؟ 80. کون سا درود پاک چلو آپ ساتھ میں سنا دو, ہم سب ساتھ میں پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ, ہم تمام بھائیوں کو یاد ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور درود پاک میں آپ کو بتاؤں جو گزشتہ رات میں نے میاں جان کی مسجد میں مجلس کے دوران بتایا, چاہتا ہوں آپ کو بھی درود پاک بتاؤں. اور یہ بھی اللہ کی قسم یہ درود پاک جب مجھے ملا میں جانتا ہوں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی. یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے کتنی بڑی دولت مل گئی. اور اتنا پیارا درود پاک ملا جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں اس کو درود پاک نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. میرے دوستوں چھوٹا درود پاک ہے لیکن اس کی فضیلت اللہ اکبر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا, ہمارے نبی نے فرمایا تو کہیں بھی جا کے بیٹھا ہو, مسجد میں بیٹھا, دکان پہ بیٹھا, میٹنگ میں بیٹھا, کاروبار میں بیٹھا, تو کہیں بھی بیٹھا ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں. غیبت کرتے ہیں, باہر آ کے کہیں گے وہ ایسا بولا, اس نے ایسا کہا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے باپ کا کیا جاتا تھا. ہم باہر آ کے کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں. اچھا اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ جو جن کو ہم چھوڑ کے آئے نا وہ ہماری غیبت کرتے. کیا آیا تھا, بڑی بڑی سنا کے چلا گیا, اس کو کیا معلوم ہم کو کتنا بھاری پڑتا ہے نا. دو ہی باتیں ہوتی, یا تو ہم غیبت کرتے ہیں یا کوئی ہماری. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ گناہ ایسا ہے نا غیبت کا, عوام تو عوام, خواص بھی اس میں مبتلا ہے. یہ غیبت کا گناہ, یہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ ہماری طبیعت کے اندر آ گیا, جب تک نہیں کرے گا وہاں تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ میری اور آپ کی طبیعت بن گئی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا, سننا, پیٹ پیچھے برائی کرنا ہمارے نبی نے فرمایا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. ہمارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس طرح زنا کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کروں گا, ایک نہ ایک دن توبہ کرے گا. غیبت کرنے والا جانتا ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں, تو توبہ کب کرے گا پھر؟ اور قرآن کریم نے بھی کہا اے مسلمانوں کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں, برائی نہیں. قرآن کریم نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ, میرا بھائی مر گیا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو, میرا بھائی مر گیا, اس کا جنازہ رکھا ہے, اس کا جنازہ رکھا ہے, اور کوئی تجھے کہے کہ اب چھری لے, اس کا گوشت نکال اور اس کو پکا اور کھا. کھاؤ گے؟ سگا بھائی میرا مر گیا, مرا, اس کا جنازہ رکھا, کوئی مجھے کہے لے چھری لے, اس سے کوئی ران کی بوٹی نکال اور اس کے بعد میں اس کو سیک لے یا پکا لے اور اس کے بعد تو کھا لے. کوئی کرے گا؟ ارے زور سے کہو کالی پھول والے, کوئی کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جیسا مردے بھائی کے بدن کو چھری سے کاٹنا اور اس کا گوشت نکال کے پکا کے کھانا, اللہ کہتا ہے یہ اتنی گندی چیز نہیں جتنی گندی چیز ہے مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا. اس لیے غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو میں بتاؤں یہ غیبت کسی کی پیٹ کے پیچھے برائی کرنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ. بیک کے معنی پیچھے, بائٹنگ کے معنی کاٹنا, کسی کو پیچھے سے کاٹنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, پھر میں آپ کو درود پاک بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. کن کے زمانے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جاتے تھے نا, کہاں جاتے تھے؟
پہاڑ پر جاتے تو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ جل جلالہ سے بات کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ سے بات کی کہ اللہ بارش نہیں، اللہ بارش نہیں، اللہ بارش نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش بھیجوں گا، میں بارش بھیجوں گا، لیکن تیری قوم میں ایک آدمی ہے جو غیبت بہت کرتا ہے. ہاں سننا، کہا تیری قوم میں ایک آدمی ہے جو بہت 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 زیادہ غیبت کرتا ہے، بہت زیادہ غیبت کرتا ہے. تو تیری قوم میں جا کے کہہ دے کہ غیبت بند کرو. اگر وہ آدمی نے غیبت بند کر دی اور توبہ کی تو میں اس لیے کہ تیری قوم میں ایک آدمی ہے وہ پیٹھ پیچھے بہت برائی کرتا ہے، بہت حد سے زیادہ برائی کرتا ہے. تو تیری قوم میں جا اور جا کر کہہ دو کہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں، غیبت بند کرو. وہ آدمی توبہ کرے گا تو میں پانی برساؤں گا، ورنہ میری عزت کی قسم جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں پانی برساؤں گا بھی نہیں. کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پوری قوم کو جمع کر دیا، کہا غیبت بند کرو، غیبت بند کرو. اور یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک مرد ہے جو بہت غیبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو روکا ہے اور اللہ نے قسم کھائی ہے وہ غیبت چھوڑے گا نہیں وہاں تک اللہ پانی برسائے گا نہیں. حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو سمجھا مت غیبت نہیں، پیٹھ پیچھے مت برائی کرو، پیٹھ پیچھے مت برائی کرو. ابھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے، تھوڑی دیر گزری، پانی برسنا اور موسلا بھار باری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے برسا دیا. اللہ نے کہا برسا دیا، میری عزت کی قسم اس نے توبہ کر لی، میں نے برسا دیا. کہا تم نے کیا تقریر کی؟ اس نے توبہ کر لی. اور یہاں تو جھٹ پٹ معاملہ، یہاں جھٹ توبہ ہوئی، وہاں پٹ میری رحمت آ گئی، اسے میں نے تو برسا دیا، اس سے کہ اس نے توبہ کر لی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے نام بتا وہ کون تھا، اللہ مجھے نام بتا وہ کون تھا جو بہت غیبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے تو نے آسمان کا پانی روک دیا، وہ کون تھا؟ اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اے موسیٰ بندوں کو کہتا ہوں غیبت مت کرو اور میں تیرے سامنے غیبت کروں؟ میں بندوں کو کہتا ہوں کہ غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، اب میں اس کا نام بتا کے پیٹھ پیچھے میں تیرے سامنے اس کی برائی کروں جس کام سے. اور اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم یہ غیبت میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو بندوں کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ میرے دوستوں اس سے اندازہ لگاؤ کہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. بہت ہوتا میرے دوستوں، بہت ہو رہا ہے، آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. آپ تھوڑی دیر کے اپنے آپ کو ٹٹولو، کتنی مرتبہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے، کتنی مرتبہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے. گھر میں بھی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی نارمل بات ہے، ہر میاں کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، لیکن جب بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو تیری ماں کے گھر جا اور تیری ماں بھی ایسی اور تیرا باپ بھی ایسا، اور کبھی کبھی تو کہے گا تیرا پورا خاندان خراب ہے. اب پورا خاندان قیامت میں تیرے سامنے کھڑا ہوگا، سب کو جواب دے گا؟ پیٹھ پیچھے برائی تو کر لیا. اب پیٹھ پیچھے جو برائی کرتا ہے اس کا معاملہ قیامت میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جس کی ہم نے برائی کی ہوگی اللہ سب کو لائے گا. بھائی اللہ کہے گا چلو زید، عمار، بکر، قاسم بھائی، فلاں بھائی سب آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ تو نے یہ سب کی غیبت کیا تھا، آج تیری نیکیاں ان کو دیتا ہوں، اس کا گناہ تجھے دیتا ہوں. بتاؤ یہ سودا کون کرے گا؟ ارے بھائی یہ سودے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تیار ہو تو پھر کرو غیبت، اگر تیار ہو تو غیبت کرو، ورنہ اللہ سب کو جمع کرے گا اور اللہ کہے گا مجھے کہے گا، اللہ مجھے کہے گا دیکھ تو نے یہ 8 آدمی کی تو نے غیبت کی تھی، آج تیری نے کیا 8 میں تقسیم کروں گا اور اس کے گناہ. اب بتاؤ بڑے بڑے عمرے کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ عمرے پر عمرے کر کے کوئی فائدہ ہوا؟ تو غیبت کرتا ہے، میری نے کیا چلی گئی، اس کے گناہ آ گئے، چلا جہنم میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پھر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ مجھے درود پاک ملا، میں درود پاک نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ کا ایک خزانہ ملا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے آقا، بھائی سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک بتایا. قربان جاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے دوستوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا درود پاک بتایا، اتنا پیارا درود پاک ہمارے نبی نے بتایا اور کہا کہ جب بھی تو بیٹھا ہو، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں یا دکان پر بیٹھا ہو، میٹنگ میں بیٹھا ہو، کمپنی میں بیٹھا ہو، کام کرنے کے لیے بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، ہمارے نبی کہتے جب بھی تو بیٹھا ہو، جب تو اٹھنے لگے تو یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لینا. نبی فرماتے ہیں ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور کوئی تیری غیبت نہیں کرے گا. میرے دوستوں کتنا پیارا ہوگا وہ درود پاک کے پڑھ کے اٹھ گیا، پھر نہ تو کسی کی غیبت کرے گا اور نہ کوئی تیری، تو بھی گناہ سے بچاؤ، دوسروں کو بھی گناہ سے بچا دیا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ درود پاک بہت چھوٹا ہے، چھپ کر آ چکا ہے انشاءاللہ. اس کے پاس جی ننو بھائی کے پاس وہ ہے درود پاک، انشاءاللہ آپ کو بعد میں نماز کے بعد مل جائے گا. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اگر ننو بھائی نہ بھی دے نا، ننو بھائی تھوڑی کنجوسی کرا جائے، اور اگر ننو بھائی نہ بھی دے نا تو کوئی بات نہیں. اس کے درود پاک اتنا ایزی، اتنا، اور میں تو دیکھتا ہوں نبی نے اتنا آسان کر دیا کہ بیٹھے بیٹھے یاد کر لے، کسی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں. وہ درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کب پڑھنا ہے.
جب مجلس سے اٹھے. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا جب مجلس سے اٹھے کیا پڑھنا؟ 2 لائن پڑھنا، جس میں پہلی لائن تو سب کو یاد ہے، دوسری لائن بھی سب کو یاد. کون سی 2 لائنیں پڑھنا ہے؟ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو ارے کہو نا سب کو. اور دوسری لائن وصلی اللہ علی محمد، سب کو ہو گیا نا درود پاک یاد؟ کب پڑھو گے؟ ابھی جب اٹھیں گے تو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم کسی کی غیبت کریں گے نہیں اور کوئی ہماری غیبت کرے گا نہیں. چلو ایک مرتبہ پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو، اس وقت ایک بات مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اور بہت ضروری بات ہے میرے کالی پور کے جوانوں، آپ لوگوں سے خاص کر کے مجھے بات کرنا ہے. یہ بات کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے. ارے کہو نہ ہے کہ نہیں احسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت احسان. دیکھو ہم ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ماشاءاللہ، آنکھیں سلامت، کان سلامت، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں میرے دوستوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ تو دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے؟ انگور. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انگور کھا رہے. سامنے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، حضرت عمر بھی بیٹھے. کھاتے کھاتے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپک رہے. انگور کھا بھی رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ٹپک. ہمارے نبی رو رہے. اب ہمارے نبی نے رونا شروع کیا، وہاں حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر کا تو معاملہ ہی عجیب تھا. یہاں ہمارے نبی نے رونا شروع کیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا. حضرت عمر حیران ہو گئے کہ انگور سامنے رکھا ہوا ہے، یہ نبی رو رہے، ابو بکر رو رہے. حضرت عمر نے ہمت کر کے پہلے ابو بکر سے پوچھا. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو دوست تھے. ہمت کر کے پوچھا کہ یا ابا بکر لما تبکی، ابو بکر یہ رو کیوں رہے ہو؟ یہ انگور کھا رہے ہیں ہم لوگ، تم رو کیوں رہے؟ تو ابو بکر نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم میں کیوں روتا. وہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں، وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستا ہوں. ان کی خوشی تو میری خوشی، ان کا غم تو میرا غم. وہ روتے ہیں اس لیے میں روتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہمارے نبی کی طرف آئے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے؟ اس سے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ابو بکر رو رہے ہیں، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کا خوشہ اٹھایا، وہ انگور کا جو ڈنڈی تھی نا وہ خوشہ، اس کو اٹھایا اور کہا کہ اے عمر، میں ابو بکر اور تو ہم کھا رہے ہیں. کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. کل قیامت میں یہ جو انگور کھا رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا کھلایا تھا تو نے، کیا کیا تھا؟ اس کا جواب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول یہ 2-4 انگور کے دانے، اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر کو بڑا تعجب لگا کہ یہ 2-4 انگور کے دانے. تو حضرت عمر نے وہ جو ڈنڈی تھی نا جس پر انگور نکل گئے تھے، وہ ڈنڈی اٹھائی اور یہ زمین پر پٹکی اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو نبی نے فرمایا عمر ہوش میں آ جا، اس کا بھی دینا پڑے گا. اور جو تو سانس لیتا ہے کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. کھانا تو دور کی بات، جو تو سانس لیتا ہے نا تو تجھے پتا نہیں چلتا اور یہ سانس آتی اور جاتی ہے، قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ابھی جو ہمارے نبی نے یہ فرمایا، آسمان سے آیت کریمہ آئی. کون سی آیت کریمہ؟ جو آپ سب جانتے ہیں. آیت کریمہ آئی ثم لتسألن، ہے نا یہ آیت کریمہ؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جتنی بھی نعمتیں ہوگی، جتنی بھی نعمتیں دوں گا، کل قیامت میں ایک ایک کا حساب چکانا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو. تو میرے دوستو اب بتاؤ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہیں کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا، عمر گھبراتے ہیں قیامت میں حساب دینا پڑے گا، میں اور آپ ہم لوگ تو معلوم نہیں کیسا بہادر پیدا ہوا بھائی. آج فجر نہیں پڑا. کتنے میرے بھائی بیٹھے آج فجر؟ میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، لیکن غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا تو کہو. آج فجر اللہ کو جواب دے دے گا، بھائی دے دے گا جواب اللہ کو. ہاں مذاق، شریعت مذاق، کھیل. میرے دوستوں ہاں پانی بھرتا ہے نا، سورت میں پانی بھرتا ہے، وہ زمین پہ پانی بھرتا ہے، ادھر بھی بھرتا ہے. ڈر لگتی کہ نہیں لگتی؟ ارے کہو نا ڈر لگتی کہ نہیں لگتی؟ ہاں لیکن جب ڈر لگے گی نا کہے گا یہ سب پولیٹیکل معاملہ ہے.
کہ پانی آتا ہے نا یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. کہتا کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے کیا ضرورت ہے، یہاں اتنی صورت میں تو بارش ہے نہیں. او مہاراشٹر والا وہاں کا ڈیم بھر گیا، یہاں آ گیا، اکائی کا ڈیم کھل گیا. ارے میرے دوستو یہ شیطان کے دھوکے میں کیوں پڑا ہے؟ یہ پانی بھیجنے والا کون ہے؟ یہ کیوں کہتا پولیٹیکل کہہ کے اپنے آپ کو کیوں دباتا ہے؟ میرے دوستو ہوگا، ارے ہوگا، پولیٹیکل ہوگا، لیکن جتنے پولیٹکس والے ہیں ان کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ارادہ کر لیا پانی چھوڑنے کا. ارے انہوں نے ارادہ نہیں کیا، اوپر والے نے ارادہ کروایا، اور اس لیے کروایا کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھا. اپنی سوچنا نہیں سوچتا، کوئی نہیں سوچتا. جب بھی حالات آئیں گے انگلیاں اٹھے گی، اس نے کیا، اس نے کیا، غیر نے کیا، یہودی نے کیا، عیسائی نے کیا، میرے فلاں بھائی نے کیا ہوگا. اس نے بعد میں کیا، پہلے تو نے کیا. کبھی ادھر انگلی اٹھی، ادھر انگلی اٹھی. میرے دوستو یہ حالات جتنے بھی آتے، اللہ کا عذاب آتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ارے میرے دوستو بتاؤ نا، آنکھیں، کوئی اندھا ہے کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی لولا لنگڑا، پھر فجر کیوں نہیں پڑا؟ کیوں فجر کیوں نہیں پڑا؟ میں ایمان سے کہوں، کالی پور کی مسجد میں کھڑا ہوں، ایمان سے کہوں میرے دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو یا میرے کو اگر یہ کہا جائے کہ صبح 4 بجے ذرا کالی پور امباور کی مسجد کے گیٹ پہ آ جانا، تیرے 5,000 روپے میں چکا دوں گا. کوئی اگر کہے کہ صبح 4 بجے آ جانا، اس لیے 5 بجے میری ٹرین ہے، تو 4 بجے ذرا کالی پور امباور کی جامع مسجد کے گیٹ پہ آ جانا، تو یہ 5,000 روپے چکا دوں گا. بتاؤ میں اور آپ جائیں گے نہیں جائیں گے 4 بجے؟ ہاں کہو بھائی، نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کتنے بجے؟ 4 بجے برابر پہنچے گا، برابر 4 بجے پہنچے گا کہ 3 بجے میں کھڑا ہوگا؟ کھڑا ہوگا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ 5,000 تو شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، 2 کے لیے بھی آ جائے گا. ارے 500 کی نوٹ کے لیے بھی آ جائے گا، 500 کی نوٹ کے لیے بھی آ جائے گا. آ جائے گا نہیں آ جائے گا میرے دوستوں؟ ارے آپ دیکھتے ہو نا کتنی ہمارے یہاں پر ہوٹل ہے 24 گھنٹے چلتی ہے، چلتی نہیں چلتی ہوٹل ہے؟ رات بھر گلے پر آدمی بیٹھتا ہے، ڈیوٹی بدلتی ہے، وہ ایک پل کے برابر سوتا نہیں ہے. اس کو پوچھو رات بھر کتنا کماتا، وہ کہے گا 250 روپے کا گلہ، 1000 کا گلہ، 2000 کا گلہ. 2000 کے گلے کے لیے منٹ تو جاگتا رہا اور خدا کے واسطے فجر کی نماز میں نہیں آیا. میرے دوستوں پیسے کے لیے آدمی جاگتا ہے، اللہ کے واسطے نہیں. کوئی فجر میں نہیں آتے. میرے کتنے جوان بیٹھے، برا نہیں ماننا، میں بالکل کھل کر کہتا ہوں، یہ میرے جوان بیٹھے. اور میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، سننا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور میری طرح نالائق کوئی نماز پڑھا، جلدی نماز پڑھا، یوں اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ. دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو فٹافٹ نماز پڑھتے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی نماز پڑھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. سب سے بڑا ہے وہ چور، سننا، جو جلدی نماز پڑھے. ہمارے نبی نے کہا وہ سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا. صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کہاں نماز میں چوری کرتے؟ کہا ہم کہاں نماز میں کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالتے؟ صحابہ نے کہا ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں چوری کرتے. ہمارے نبی نے کہا میں وہ چوری نہیں بتلاتا، میں یہ چوری بتلاتا ہوں کہ رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، کھڑا سیدھا نہیں رہا، بیٹھا سیدھا نہیں. کہا یہ چور ہے اور قیامت میں اللہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے. قیامت میں اللہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، اس لیے یہ چور ہے اور سب سے بڑا چور یہی ہے. میرے دوستو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیسے پڑھ رہا ہے؟ جلدی تو کیا بن گیا؟ ارے میرے سوال کا جواب دو نا. آپ لوگ تو بالکل ایسے بیٹھے ہو، بھائی میں آپ کا بھائی ہوں، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت پڑھ رہا، لیکن کیسے پڑھ رہا؟ اور یہ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، یہ ماں بہن کو اگر بھجیے بنانا ہو، پکوڑے بنانا ہو تو گھنٹے اس کے پاس ہے، لیکن ماں بہن کو ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہو تو 4 منٹ میں ختم ہونا چاہیے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہماری ماں بہنوں کو دیکھو فٹافٹ آگے والی سنت بھی معاف، پیچھے والی سنت بھی معاف، فرض پڑھ لیا ہو گیا، کام پورا. اچھا میرے سوال کا جواب دو، نماز پڑھا کیسے پڑھا؟ جلدی تو کیا بن گیا؟ اور کس نے چور کہا؟ ارے بھائی میں آپ کو کہوں چور، آپ ناراض ہو جاؤ گے کہ مولانا کو کیا حق بنتا ہے؟ ایک تو 6 مہینے میں ایک بار بیان کرنے آتا، اوپر سے چور بھی بولتا ہے. آپ مجھے چور کہو تو میں بھی غصے ہو جاؤں گا، بھائی تیرا میں نے کیا بگاڑا، تیرا کون سا پیسہ کھایا کہ تو چور کہتا؟ میں اگر آپ کو چور کہوں آپ چور نہیں بنیں گے، آپ مجھے چور کہو میں چور نہیں بنوں گا، لیکن نبی جس کو کہہ دے وہ حقیقت میں چور بنے گا. اور نبی نے کہہ دیا کہ فٹافٹ نماز پڑھے وہ چور. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات، نماز پڑھنے آیا نماز پڑھنے منع نہیں کرتا، آیا، لیکن فجر میں بھی 1 رکعت گئی، ظہر میں آیا، ظہر میں بھی 1 رکعت گئی، عصر میں آیا 2 رکعت گئی،
मगरिब में देर में आया, एक रकात गई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा होता कि नहीं होता? और मैं तो देखता हूँ ये जवानों में ज्यादा होता। आप सलाम फेर के देखो किसकी रकातें गई है, बुढ़ाने भी लगा, हमारे जवानों की रकातें जा रही है, जवानों की रकातें जा रही कि नहीं जा रही? अब वो सोचता क्या हुआ, पढ़ा तो सही ना, वो तो समझता मैंने एहसान किया, मस्जिद में आके पढ़ा तो सही ना, एक रकात गई ना, एक रकात गई, उसमें क्या हो गया? कुरान से पूछो, कुरान कहता है जो हर नमाज में सुस्ती करके आता होगा, अल्लाह फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक बन चुका है। अल्लाह कहते वो मुसलमान नहीं, उसकी जबान पर कलमा है, दिल से कलमा खत्म हो चुका है। हालांकि नमाज, अरे कौन नमाज कहां पढ़ता है? मस्जिद में जमात के साथ, फिर क्या खराबी हो गई? खराबी क्या हो गई? देर में आना, देर में हो रहा है। कुरान करीम से पूछो कुरान क्या कहता है, आप भी कुरान उठा कर देखो, 5वां पारा आखिरी रुको, मैंने बता दिया आपको रेफरेंस हवाला, 5वां पारा आखिरी रुको, अल्लाह क्या फरमाता? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला। क्या कहा? व इज़ा कामू इलस सलाति कामू, अल्लाह कहता मुनाफिक है, न वो इधर का है न वो उधर का है, न वो मोमिन है न वो काफिर है, बीच में लटका हुआ है। अल्लाह ने कहा वो मोमिन भी नहीं है काफिर भी नहीं, अरे मोमिन नहीं है और काफिर भी नहीं, काफिर तो है नहीं, नमाज पढ़ने आया, मोमिन भी नहीं काफिर भी नहीं, कहां लटका हुआ? बीच में। क्या कहा? देखो कुरान, कुरान की ताबीर को देखो, कुरान क्या कहता है? मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, समझ गए? मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, बैलेंस नहीं है, न मोमिन है न काफिर है, ला इलाहा उला वला इलाहा उला। तो मेरे दोस्तों अब मेरे सवाल का जवाब देना, बिल्कुल सचोटक जवाब देना मेरे दोस्तों। बहुत प्यारी बात है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है और जल्दी जल्दी पढ़ता है, नबी क्या कहते हैं? जोर से और जोर से और जोर से नमाज पढ़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, नबी कहते चोर, और नमाज पढ़ता है लेकिन देर में आता है, रकातें छूटती है, अल्लाह कहता है मुनाफिक। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो, पूरी तवज्जो देना, नमाज पढ़ रहा है, जल्दी पढ़ता है तो चोर बन गया, देर में आता है तो मुनाफिक बन गया। और मेरे भाइयों ने आज फजर पढ़ी नहीं, क्या बने होंगे? जो पढ़ता है जल्दी जल्दी पढ़ता है वो चोर, वो डाकू है, जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता देर में आता है वो मुनाफिक है। और मेरे कालीपुर के जवानों ने जिन्होंने आज फजर पढ़ी नहीं, चोर और मुनाफिक से भी कुछ बढ़कर ही होंगे ना। पढ़े होते जल्दी जल्दी तो चोर होता, देर में आया होता तो मुनाफिक होता। लेकिन ये भाई तो सुबह 8 बजे उठा और उठने के बाद आराम से नहाया धोया, टी शर्ट जीन्स पहना, आज जुमा है जुमा है जुमा है। ये जुमा का तूने, जुमा की शुरुआत तूने कैसी की वो तो बता। जुमा है, गुसल किया, आ गया फजर। अब्बा के घर में शरीयत उतरी, खेल है, खिलौना है, शरीयत खिलौना है। कसम से मेरे दोस्तों हमने शरीयत को खिलौना बनाया, कयामत में जब अल्लाह हमको खिलौना बनाएगा उस वक्त सोचना क्या हाल होगा। खिलौना, ये मेरे जवानों ने खेल खिलौना बनाया। जब बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को खिलौना दो, ओ इतना खुश हो जाएगा, अरे अरे अब्बा, मेरे अब्बा से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन जब उसका जी भर गया खिलौने से, तो आपने देखा होगा कहीं कोने में पड़ा होगा, लड़का कहीं और होगा, अब फिर जाके दो तो कहेगा पुराना हो गया, फेंक दो। करता कि नहीं करता? हमने शरीयत के साथ खिलौने को पाना। जब अच्छा लगा मगरिब की नमाज, इधर मेरी दुकान, इधर मस्जिद, मगरिब की नमाज फटाफट आ गया। अब फजर खिलौना अच्छा लगा तो खेला, नहीं अच्छा लगा तो उठा के तोड़ दिया। हमने नमाज को तोड़ा, वो जब हमको तोड़ेगा तो कहते, एक भाई मुझे कहता मौलाना इतनी दुआ होती है, इतनी दुआ होती है, फिर भी अल्लाह का अज़ब रुकता क्यों नहीं? एक आदमी मुझे पूछा इतनी दुआ होती है, अल्लाह का अज़ब रुकता क्यों नहीं? मैंने कहा अल्लाह का अज़ब रोकने के लिए दुआ नंबर 2 की चीज है। दुआ नंबर 1 नमाज, नंबर 1 नमाज, ज़कात, नंबर 1 नमाज, ज़कात, और हलाल कमाई। हलाल, आज पेट में हराम खा रहे कि नहीं खा रहे? मेरा धंधा चलना चाहिए, चाहे हलाल का आवे तो भी आ, हराम का आवे तो भी आ। अल्लाह ने मेरा पेट को इतना चौड़ा बनाया है कि उसमें हलाल भी आता, हराम भी आता, बल्कि हराम की इतनी आदत हो गई कि हलाल को अच्छा भी नहीं लगता। आज जा रहा है ना, पेट में हराम जा रहा है कि नहीं जा रहा मेरे दोस्तों? जा रहे, ब्याज पे धंधे हो रहे, सूद पे कारोबार हो रहे, और
बड़े बड़े लोग कर रहे हैं जिनके पास खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन ब्याज पर और सूद पर लंबे चौड़े कारोबार हो रहे हैं। जबकि मेरे और आपके नबी ने फरमाया, मेरे और आपके नबी ने फरमाया, तेरी माँ के साथ ज़िना करे 36 मर्तबा, वो कम है इसके मुकाबले में कि 1 रुपया ब्याज का पेट में उतार दे रहे। मेरे दोस्तों, आज बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की, तो खैर मैं तो कुछ कहने जा रहा था, कुछ बात पर मैं आ गया। खुलासा ये है कि मेरे दोस्तों, इरादा करो कि ये जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी है ना भाई, ये तो अल्लाह का शुक्र मानो, भाई अल्लाह का शुक्र मानो। अल्लाह ने अभी तक हमारे से कोई इम्तिहान नहीं लिया। अरे जोर से कौन लिया? हमने नमाज नहीं पढ़ी, चलो आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आज जुमा का दिन, बहुत से मेरे भाई फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का अज़ाब आया? अरे जोर से कौन आया? अल्लाह ने भूखा मारा नहीं, इसका मतलब है कि वो ढील दे रहा है। अल्लाह क्या कर रहा है? ढील दे रहा है। और मेरे दोस्तों, ढील में आदमी सुधर जावे, अल्लाह उसे सीने से लगा लेता। लेकिन अगर ढील में भी न सुधरा, फिर अल्लाह कहेगा पटकूंगा तो कोई बचाने वाला। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या नाम है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। मैं बताना चाहता हूँ कि नेमतों का कैसे सवाल होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बादशाह थे। अरे बादशाह, और बादशाह तो जाहिर बात है, बादशाह होता है। उनका एक मामूल था, उनका एक कानून था। क्या कानून था? कि उनका जो रात के आराम करने का कमरा था, उनका एक रात का आराम करने का कमरा, भाई शाही महल और आराम करने का कमरा, तो उन्होंने अपनी एक बांदी को रखा था। बांदी समझते हो ना? एक लौंडी को रखा था। उसको कहा था कि तेरी ड्यूटी ये है कि मैं आराम करने आऊं, उससे 15-20 मिनट पहले पूरे कमरे को साफ कर देवे। मेरे आने तक कमरा कैसा हो जाना चाहिए? साफ हो जाना चाहिए। बादशाह थे वो, बेचारी बांदी रोज आना 15-20 मिनट पहले जावे, बादशाह का पूरा कमरा सजा देवे और उसके बाद में फिर चली जावे। 15-20 मिनट के बाद ये बादशाह से, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, वो आके क्या करे? आराम करे। एक दिन क्या हुआ? अब वो बादशाह का गद्दा भी तो ऊंचा होगा ना भाई, हम लोगों के घर के गद्दे आपने देखे होंगे ना, डनलॉप के गद्दे कैसे ऊंचे होते, वो तो बादशाह का गद्दा था। तो वो बांदी एक मरतबा गई, साफ झाड़ू वाड़ू दिया, फिर इसको ख्याल आया कि अभी तो बादशाह को आने में 10 मिनट बाकी। कितने बाकी? तो उसने कहा कि कम अज कम मैं जरा लेट के देखो गद्दे पे मजा कितना आता है। मैं आज तक मैंने सफाई की, लेकिन कभी ये इतना ऊंचा गद्दा मखमल का, मलमल का, कभी मैं इसके ऊपर लेटी नहीं। आज जरा लेट के तो देखो कैसा लगता। वो बेचारी लेटी और ये सोची कि 5 मिनट में उठ जाऊंगी और चली जाऊंगी। 5 मिनट के बाद बादशाह आएगा, उसको क्या मालूम कि मैं उसके गद्दे पर लेटी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो लेटी और नींद आ गई उसको। 10 मिनट के बाद बादशाह अंदर एंटर हुआ। हो मेरे शाही गद्दे के ऊपर 2 टके की लौंडी, मेरा शाही गद्दा जिसके ऊपर कोई उंगली रखे तो मैं नाराज हो जाऊं, ये इतनी लंबे खर्राटे लेके लेती है। बस वो बादशाह के हाथ में कोड़ा था, उसने 4-5 कोड़े बांदी को मारे। वो लौंडी लेटी थी, उसको 4-5 कोड़े मारे, वो चीख के उठी, अल्लाह क्या हुआ? कहा कि तू 2 टके की लौंडी और मेरा बादशाह उसके बिस्तर पर तू लेटती है। वो घबरा गई, कहा बात तो बिल्कुल बराबर है। खड़ी हो गई, बादशाह सलामत मुझे माफ कर देना, बादशाह सलामत मुझे माफ कर देना। बादशाह को बड़े गुस्से में तिल मिला रहा। कौन बादशाह? हजरत इब्राहिम बिन अदहम तिल मिला रहा गुस्से में। और बांदी ने क्या किया? रोई, रोने के बाद फिर हंसी, फिर रोई, फिर हंसी। अब बादशाह को और गुस्सा आया कि ये क्या मामला, रोती है फिर भाई रोने वाला हंसे नहीं और हंसने वाला। तो बादशाह ने गुस्से में कहा कि देख तुझे कत्ल कर दूंगा, मुझे जवाब दे, मेरा मजाक करती है, रोती है हंसती है, रोती है हंसती है। तो कहा बादशाह मजाक नहीं करती हूँ, एक बात याद आ गई, रोती इसलिए हूँ कि तूने मुझे बहुत जोर का मारा। वो बांदी औरत थी ना, कहा तूने मुझे इतना जोर के 4-5 कोड़े मारे, वो दर्द होता है तो रोती हूँ। भाई दर्द पर हर आदमी रोता है। कहा रोती इसलिए हूँ कि तूने मारा, इसलिए रोती हूँ, और हंसती इसलिए हूँ कि 10 मिनट सोई तो 5 कोड़े पड़े। तू जिंदगी भर सोएगा, कितने कोड़े खाएगा? मैं 10 मिनट सोई तो मुझे 5 कोड़े खाने पड़े। तू कब से सो रहा है, कब तक सोता रहेगा, कयामत में कितना बड़ा जवाब देगा। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की आंख खुल गई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की आंख खुल गई। कहा कि हे अल्लाह की बंदी, तूने तो मुझे आज सही रास्ता बता दिया। बादशाह रहे लेकिन जिंदगी किसकी तरह गुजारी? वलियों की तरह गुजारी। ये सब शाही महल वह खत्म कर दिया, जिंदगी गुजारी किसकी तरह गुजारी? अल्लाह वालों की। और जब अल्लाह वालों की तरह जिंदगी गुजारी, यही कौन? हजरत इब्राहिम भी अदम, अल्लाह वालों की जिंदगी गुजारी। भाई अल्लाह वालों की जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा क्या हुआ, यही बादशाह है ये अपना एक दरिया के किनारे बैठे और वहां कुछ लोग आ गए और उनके कुछ सोने के डल्ले चोरी हो गए थे। वो ढूंढते आ रहे, किसने चोरी किया? हम वहां सोए थे, कोई पूरा पॉकेट उठा के चला गया। किसने चोरी किया? सोने के डल्ले चोरी हो गए। अब वो बेचारे, वो जिनके चोरी हो गए थे, वो दौड़ते देख रहे कौन आदमी, तो कौन मिल गए?
भाई कौन मिल गया? हज़रत इब्राहिम। वो बेचारे दरिया के किनारे बैठे, उन सब ने कहा यही चोर है, यही, इसलिए कि ये पूरे जंगल में इसके सिवा कोई नहीं, यही चोर है ये। उनको नहीं मालूम ये तुम्हारा बादशाह बैठा, लेकिन वो बेचारे फकीर का लिबास में बैठे थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दरिया किनारे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वो सब आ गए, पकड़ा, किसी ने मारा, किसी ने धाड़ा, तू चोर है, तू चोर है। कहा कि मैंने नहीं चोरी की, मैं चोरी नहीं किया, मैं तो यहाँ अल्लाह का कहा नहीं, तू चोर है। उनको नहीं मालूम कि बादशाह है, मारते गए मारते गए। कहा ये तो बताओ क्या चोरी हुआ, चोरी क्या हुआ? तो कहते हमारे 3 सोने के डेले थे बड़े बड़े, वो चोरी हो गए। कहा वो 3 सोने के डेले चोरी हो गए, उसमें इतना क्यों उछलते हो? उन्होंने कहा है समुद्र की मछलियां, इनको इनका सोना वापस कर दे। मेरे दोस्तों किताब में लिखा समंदर के अंदर जितनी मछलियां थी सब मछलियां अपने मुंह में सोने का डेला लेकर हाजिर हो गई, अपने मुंह में सोने का डेला बोले जितने लेने ले ले और बाकी तुम चले जाओ। अब वो लेने वाले, अब वो घबराए, कहा कि हमने किसको मार दिया, किसको मार दिया? कहा कि हमने किसको मारा? कहा किसी को नहीं मारा, तुमने तुम्हारे बादशाह को मारा है। कहा हमारा बादशाह इब्राहिम बिन अदम। अब सबकी हालत खराब, अरे खराब ना कौन है? बादशाह है। तो कहा कि माफ कर देना। क्या कहा? क्या कहा? सुनो ना क्या कहा? माफ, बादशाह थे ना, कहा माफ कर देना। अभी कहते हो माफ कर देना, जब मारते थे उसी वक्त माफ कर दिया था। जब मुझे मार रहे थे ना, उसको क्यों माफ कर दिया? कहा तुम मुझे मारते थे, खुदा मुझको जन्नत बता रहा था, तुम मुझे मारते थे, खुदा मुझको मेरी जन्नत बता रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे मारने पर जन्नत मिली है तो तुमको क्यों जन्नत न दूं, इसे माफ भी कर दिया और तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ भी दे दी थी। तो मेरे दोस्तों ये आदमी जब बदलता है ना, लेकिन ये क्यों बदले? इब्राहिम बिन अदम, हिसाब देना पड़ेगा। इतने दिन तक नरम नरम गद्दे पर सोएगा तो कयामत में जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, मेरे दोस्तों बात खत्म करने से पहले इतनी बात बताओ, मुझे और आपको भी जवाब देना है कि नहीं देना है? अरे कहो भाई जवाब देना कि नहीं देना? इसलिए मेरे दोस्तों जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई लिखा है एक अमल, बल्कि एक नहीं, मैं कहता 2 अमल ऐसे हैं अल्लाह एक चीज भी नहीं पूछेगा कयामत में, कसम उसकी। वो कहता है मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, तू 2 चीज लेकर आ मेरे पास। अल्लाह कहता 2 चीज मेरे पास लेकर आ, मैं फिर तेरे से एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, बस जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, खोल दूंगा। कहा के तू आएगा फिर नहीं खोलूंगा, तू आएगा तो दरवाजे खुले हुए होंगे। अल्लाह कहते भाई, अल्लाह ने क्या कहा? हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह कहता 2 चीज लेकर आ, जन्नत का दरवाजा ओपन होगा और 8 जन्नत खोलूंगा, जिसमें जाना हो चले जाना, जिसमें जाना हो, लेकिन 2 चीज लेकर आ। लेकर आओगे भाई 2 चीज? नंबर 1 कहा? नमाज। नंबर 1 अल्लाह कहता सबसे पहले मैं रजिस्टर खोलूंगा, किसका? अल्लाह कहते सबसे पहले रजिस्टर खोलूंगा नमाज का। सुनो अल्लाह का करम, कहते नमाज बराबर होगी, ठीक है, या 19-20 का भी फर्क होगा, ठीक है, उसके बाद मैं रजिस्टर बंद करूंगा और फरिश्तों को कहूंगा कोई इनको कुछ नहीं पूछना जब तक ये जन्नत में न चला जाए। नमाज सही तो सब अमल। आज फजर नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी ना, आज फजर क्या दोगे जवाब कयामत में? अरे अल्लाह ने कभी अगर कहा, अल्लाह ने कभी कहा तू फजर नहीं पढ़ता, आज मैं तुझे अंधा कर दूंगा, क्या करोगे आप? अरे मुझे अल्लाह ने कहा कि एक तारीख नहीं पड़ेगा जमीन में धसा दूंगा, मैं क्या करूंगा? अल्लाह का मुकाबला करूंगा अल्लाह का मुकाबला? अरे हमारे जो 2% का वो बड़ा भाई है उसका मुकाबला नहीं होता तो अल्लाह का कौन मुकाबला करेगा? भाई चाहते हो अल्लाह अज़ाब दे, ये चाहते हैं, अरे जोर से कहो ना, चाहते हैं। इससे मेरे दोस्तों मैंने एक बात बता दी, मैं आपकी 2 मिनट और लूंगा भाई। एक बात बता दी, क्या करके जाएंगे भाई? नमाज। अरे भाई कहो क्या? नमाज। अल्लाह हिसाब किताब। और नंबर 2 क्या? गुनाहों पे रोना। भाई गुनाहों पे रोगे भाई, रोगे इंशाअल्लाह। इससे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रो ले मेरा बंदा, कोई भी गुनाह हो जाए रो ले, मैं ऐसा गुनाह मिटा दूंगा कि तेरे फरिश्तों को भी याद नहीं रहेगा। ये फरिश्ते जो नोट करते हैं ना, ये फरिश्ता नोट करता, ये फरिश्ता नोट करता, अल्लाह कहते रो ले, इनको भी याद नहीं रहता इनको। इसीलिए क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। हमारे नबी ने फरमाया जो गुनाह से तौबा कर लिया ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही। 2 काम के लिए तैयार हो? अरे तैयार हो भाई? 1 नंबर 2 तौबा, 1 नंबर 2। और ये दोनों कब अच्छा कब बनेगा? जब नबी की मोहब्बत होगी।
یہ بہت ضروری. نبی کی محبت اتار تو دل کو پھاڑ, نبی کی محبت ڈال, پھر یہ دو کام میں مزہ دیکھ لے. تو نبی سے محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ بات بتاؤ بھائی, کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی نبی سے محبت کرنے والے. عاشقی, میری بات سمجھنا, جس سے محبت نہیں وہ ہاتھ اوپر نہ کرے. اس سے دنیا کے سامنے ڈھونگ چلتا, نبی کے سامنے نہیں چلتا. جس کے دل میں محبت تو ہاتھ اوپر کرے بھائی, اوپر ذرا جھم کے ہاتھ اوپر کرے بھائی. محبت ہے, زور سے کہو ہے. نبی سے محبت ہے, اور زور سے کہو ہے. اور رہے اس کا ثبوت, نبی سے محبت ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت آپ جانتے ہوں گے کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ لائسنس ہے. لائسنس, نبی کی محبت کا لائسنس. گاڑی والا کوئی گاڑی دھوم دھام سے چلا تھا, پولیس روکتا نا, کیا کہتا؟ لائسنس بتایا جا, نہیں بتایا. اور ہمارے ہندوستان کا معاملہ الگ ہو تو بتا, نہیں بتا 50 دینا تو دینا چاہیے. لیکن میں عام بات کرتا ہوں, لائسنس بتایا جا, نہیں بتایا قیامت میں بھی یہی پوچھا جائے گا, لائسنس. اسی لیے تو حدیث میں کہا جیسا قبر میں آئے گا ویسا ہی میرے سامنے آئے گا. حالانکہ ہم داڑھی نہ کاٹے تو میرے دوستوں 8 دن میں بڑھ جاتی کہ نہیں بڑھ جاتی؟ ارے بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ 12 دن میں 15 دن میں تو ماشاءاللہ شدید داڑھی آ جاتی ہے. تو قبر میں تو معلوم نہیں کتنے سال رہے گا, لیکن پھر بھی نبی نے کہا نہیں, قبر میں تیری داڑھی نہیں بڑھے گی. اللہ کے رسول نے کہا قبر میں تیری داڑھی نہیں بنے گی, تو جیسا دفن ہوگا ویسا میرے سامنے آئے گا. لائسنس ہوگا محبت کا تو تیری گاڑی آگے جانے دوں گا, لائسنس نہیں ہوگا تو کہہ دوں گا میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. سیدھی بات ہے بھائی. غلط لگا آپ کو, برا لگا بھائی, برا لگاؤ تو بھی میں کیا کروں بھائی, یہ تو سیدھی بات ہے نا بھائی, اصول کی بات ہے, اصول کی بات. اب بتاؤ بھائی نبی سے کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی ماشاءاللہ. جو نئی داڑھی رکھے وہ بھی رکھو بھائی, ارادہ کرو نا بھائی, رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ, رکھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سب باتیں اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں, کچھ لوگ بیمار ہیں, ان کی کچھ خبر آئی ہے, وہ میں آپ کو ذرا جلدی بتا دوں, اس کے بعد میں ہم سننے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دو اعلان کرنا ہے. سب سے پہلے تو کوئی امینہ بی بی ابراہیم دینا, کس کو دینا؟ اور اللہ کہتے تو مجھے دے دے, یہ مت سمجھنا میں کبھی مکھر جاؤں گا. اللہ مکھرتا کبھی؟ ہم لوگ تو مکھر جاتے نا, کسی کے پاس گئے 500 روپیہ ادھار دے دیا, اس کے بعد دوسرے دن کہا بھائی میرا پیسہ دے, میں کھا جاؤں گا. سیدھی پہلی بات, میں کھا جاؤں گا. پھر 1 مہینے کے بعد تو دیتا نہیں ہے, تیرے پاس بہت ہے, تیرے کو دیکھے کیا کروں, کھا گیا اس کا پیسہ. کھایا بھی نہیں پیسہ. اللہ کہتے کہ مجھے دے دے, میں مکھر بھی نہیں جاؤں گا اور ایسا بھی نہیں کہ بدلہ نہیں چکاؤں گا. اللہ تو کہتا ہے, اللہ کہتا ہے ایک دے دے, اللہ کہتا ہے پیار سے ایک دے دے, محبت سے دے دے. اتنا دوں گا تو گن کے دیتا ہوگا, میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں سکے گا. تو بھائی اس کے لیے سب تیار. اور دوسری بات, آپ کو جیسا معلوم ہے ہم بڑے خوش نصیب ہے یہ مسجد والے, یہ کالی پل امبا واڑ میں آج کون سا دن ہے؟ آج عشاء کے بعد آپ کو معلوم ہے یہاں بڑوں کا مدرسہ چلتا ہے. ہمارا ٹرسٹ الحمدللہ, دعا کرو اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارا جو ٹرسٹ چلتا ہے اور بڑوں کا مدرسے کا جو نظام بنایا, میرے خیال سے 3 ہفتے ہو گئے, آج 4تھا ہفتہ ہے الحمدللہ. ہم ہفتے میں ایک ہی دن بڑوں کا مدرسہ چلاتے, بھائی ایک ہی دن ہفتے میں, تاکہ ہمارے بڑوں کو زیادہ ٹینشن نہ ہو کہ روزانہ حاضری دینا پڑے. اس لیے ہفتے میں ایک ہی دن, جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد, یعنی آج عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کا مدرسہ چلے گا. اور بہت چھوٹا ٹائم, پونا گھنٹہ ہم آپ سے لیتے, آدھے گھنٹے میں قرآن مشق کراتے, سورت یاد کراتے, 10 منٹ میں مولانا عارف صاحب مسائل بیان کرتے ہیں اور 5 منٹ میں دعا ہو جاتی ہے. کتنی دیر؟ پونا گھنٹہ. ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کا مدرسہ اسی مسجد میں چلتا ہے. اور میرے دوستوں مجھے بڑی خبر ملی کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں, لیکن تھوڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مقامی لوگ کم آتے ہیں. تو یہ تو میرے دوستوں اچھی بات نہیں نا, کنواں آپ کے پاس ہے اور پھر بھی پیاسا. اور میرے دوستوں علماء کتنے آتے ہیں, 8-8 10-10 علماء آتے ہیں, الگ الگ جگہوں سے علماء آتے ہیں اور پیار محبت کے ساتھ صحیح کرو. اس کے بعد قرآن پڑھو تاکہ ایک ایک حرف پر خدا 10-10 نیکی عطا کرے. سب بھائیوں کی سنتیں باقی ہے, مجھے معلوم ہے, میں اذان کے بعد ہی فوراً کھڑا ہو گیا. سب کی سنتیں باقی ہے بھائی, سنتیں پڑھ لو, اس کے بعد خطبہ شروع کریں گے انشاءاللہ.